الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. ایک مسلمان جس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ ہے اس کائنات کے اندر وہ سب اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا آسمانوں میں جو ہے، وما فی الارض، اور زمین پر جو ہے، وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے بھی جو ہے، ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ریئل میں اللہ کا ہے۔ ہماری صحت، ہماری بیماری، ہمارا رزق، ہماری نوکری اور ہماری تجارت، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے فضل کیا اور احسان کیا کہ ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جب جو وہ چاہے گا وہ لے لے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کسی کو وہ چاہے دے دے گا، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہم دنیا میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نافرمانوں کو بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے طے کیا ہے، اس دنیا میں جس کو جتنا دینا ہے وہ اسے دے گا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز اس سے دور نہیں ہوگی جو اللہ اس کو دینا چاہے گا۔ اسی طرح کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے، کسی کی نیکی کی وجہ سے وہ چیز اسے نہیں ملے گی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کیا۔ کسی کو اللہ نہ دینا چاہے، اس کے نصیب میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ چاہے جتنے اعمال کرے، چاہے وہ جتنا پکارے اللہ کو، اسے وہ چیز نہیں ملے گی، لیکن اس کے اعمال کا اسے بدلہ ملے گا۔ کوئی عمل بیکار نہیں جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ، ایک رائی کا دانے کے برابر بھی، جو چھوٹی چیز کے لیے مثال دی جاتی ہے، اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ اسی طرح شر، برائی،
گناہ ذرہ برابر بھی کوئی کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ ایک چیز تو طے ہے کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، ہم سب کو اسی سے لینا ہے، اور وہ مانگنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، انسانوں کی طرح سے نہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی ایک بار آئے تو ہم اسے دے دیں گے، بار بار آنے لگے، روزانہ آنے لگے تو بیزار ہو جائیں گے۔ کوئی سگا ہی کیوں نہ، اپنا بیٹا بھی اگر بار بار آپ کے پاس آ کر پیسہ مانگنے لگے تو آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جو جتنا اس سے مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اس کو وہی دے گا جو وہ دینا چاہے گا، جتنا وہ دینا چاہے گا۔ تو یہ چیز طے ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جو بھی ہماری ضرورت ہو، وہ سب اللہ ہی سے مانگ کر لینا ہے۔ کسی اور سے ہم کچھ نہیں لے سکتے، اور کوئی ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو واضح طور پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قرآن مجید میں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں ذرہ برابر بھی فائدہ یا نقصان اپنے لیے میرے کنٹرول میں نہیں، میں مالک نہیں ہوں۔ لا املک، میرے بس میں نہ کوئی فائدے کی چیز ہے نہ کوئی نقصان کی چیز ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی فائدہ آپ کو پہنچے گا یا اتنا ہی نقصان آپ کو پہنچے گا جتنا اللہ چاہے۔ اب کسی کو جو کچھ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اسی اللہ سے لینے کی کوشش کرے۔ ہم اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھنے والے بنے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا ہے، دینا بھی اسی کو ہے۔ وہ جب دینا چاہے گا تو ہی کوئی چیز ہمیں مل سکتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس بات پر ایمان والوں کا ایمان ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم ذرہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز کا کوئی اور بھی مالک ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی مجھے دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی میں پکار سکتا ہوں، تو یہ شرک ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہ ایمان والے کے لیے یہ ماننا نہایت ضروری ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ انسانوں کا بھی مالک ہے، ملک الناس، سورہ ناس کے اندر اللہ نے فرمایا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین باتیں اللہ نے فرمائی۔ وہ لوگوں کا رب بھی ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ جو سب کی ضرورت پوری کرے، سارے انسانوں کی ساری ضرورتیں وہی پورا کرتا ہے، اس لیے وہ رب ہے، لوگوں کا وہ رب ہے۔ ملک الناس، وہ لوگوں کا مالک بھی ہے۔ میری جان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، میرے جسم کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ میرا جسم جتنا وہ چاہے گا اتنا ہی میرا ساتھ دے گا، اس کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے تو میرا جسم بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور قیامت کے دن تو یہ چیز سامنے آئے گی، جب ہاتھوں کو پیروں کو اللہ زبان دے گا، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ یوم
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا، ہمارا جسم، ہماری جو چمڑی ہے یہ بھی اللہ کو گواہی دے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ جب وہی مالک ہے اور سب کچھ اسی کا ہے تو مانگنا بھی اسی سے ہے، کوئی اور تو دے نہیں سکتا، سب کچھ دینے کی قدرت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ تو اس مالک نے ہمیں اس سے مانگنے کے لیے بہت کچھ سکھایا ہے، کیسے اس سے مانگا جائے۔ نماز اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز، آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو وہ نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگتے۔ نماز اللہ سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اصل میں ہم نے نماز کو اللہ سے لینے کا جو ذریعہ ہے اسے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نماز سیکھتے ہیں کہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر ثنا پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، دوسرا سورہ پڑھو، رکوع میں جاؤ، یہی سب ایک سسٹمیٹک ہم سنتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں دعا کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں۔ لوگوں نے حساب لگا کر بتایا کہ نماز کے اندر 7 ایسے مقامات ہیں جہاں پر آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ 7 جگہ ہیں نماز میں۔ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ سلام کے بعد کہیں دعا کرتے نہیں ہیں، ارے سلام سے پہلے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس بیچ میں 7 ایسی جگہ ہیں، 7 پلیسز جہاں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ آپ کو ہر چیز دے سکتا ہے۔ یہ نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر آپ نے رکعت باندھا، دعا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہی، جسے ہم ثنا کہتے ہیں، ثنا کو تو کیا کہ معلوم نہیں، ثنا تعریف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر جو دعائیں ہیں اس میں اکثر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، لیکن سب سے مقبول جو دعا ہے ثنا کے طور پر، اس میں بڑی دعائیں ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر جو یاد کیے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ لیکن زیادہ تر احادیث کے اندر یہاں جو دعا آئی ہے اس سے بھی بڑھ کر جو، یہ بھی ٹھیک ہے جو پڑھتے ہیں، لیکن اصل جو دعا ہے وہ ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین السماء والارض۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا کہ آسمان سے زمین کا جو ڈسٹینس ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے گناہوں سے دور کر۔ بین المشرق والمغرب، مشرق سے، ایسٹ سے ویسٹ میں جتنی دوری ہے، جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں ڈوب رہا ہے، کتنی لمبی مسافت ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر جتنا کہ تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کر دی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بے حساب گناہوں سے مجھے دور کر۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔
جس طرح سفید کپڑے کو گندگی سے ہم دھوتے ہیں اسے صاف کرنے کے لیے، اس پر میل لگ جائے تو جس طرح ہم دھوتے ہیں اس طرح اللہ مجھے گناہوں سے مجھے بھی صاف کر، نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اور پھر اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، برف اور پانی اور اولوں سے اے اللہ جس طرح گندگی کو صاف کیا جاتا ہے ویسے ہی مجھے بھی صاف کر۔ یہ شروع میں ہی دعا ہے، یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ اللہ سے ہر درجے معافی مانگتے ہیں، دعا شروع ہو گئی آپ کی۔ اور پھر الحمد کا سورہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی رات میں کھڑا ہو گیا، اب وہ زیادہ لمبے سورے پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتے پڑھتے ان آیتوں میں اگر دوزخ کا ذکر آتا تو اللہ سے اس سے پناہ مانگتے تھے، تھوڑی دیر رک کر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی آیت آتی جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے نبی جنت مانگتے تھے اللہ سے۔ تو قرات کے بیچ میں بھی اگر آپ قرات قرآن سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی جس سے آپ ڈر گئے، عذاب کی بات آ گئی، سخت حساب کی بات آ گئی، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں اے اللہ مجھے تیرے حساب سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو یہ نفل نمازوں میں خاص کر قرآن پڑھتے پڑھتے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ دوسری جگہ ہے جہاں آپ نماز میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر رکوع میں گئے، آپ رکوع میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں تم اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا عظیم بڑا جو رب ہے میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر، اللہ کی تسبیح ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی اکثر رکوع میں اور سجدے میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک ربنا، سبحانک اللہم وبحمدک ربنا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما۔ نماز میں رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو یا ثنا کے وقت میں ہو یا تحیات کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ان سب میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ مغفرت کی دعا کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا۔ ہم تو اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ ہم پر وہ جو ہے گناہوں کا بوجھ چڑھتے رہتا ہے، اس لیے اکثر اللہ سے معافی مانگنا ہے، مغفرت کی معافی، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہی دعا نماز میں اکثر جگہوں پر اللہ کے نبی نے مانگا ہے، مور دین 90% جو دعائیں نماز میں جو اذکار ہیں رکوع کے، سجدے کے اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت، ان سب میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی اللہ سے بخشش مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اور مغفرت کی دعا مانگنے کے بڑے فائدے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
پھر میں نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، مغفرت کی دعا مانگو، اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے بخشش کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اسی سورے کے اندر آگے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ اسے کیا دیتا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں وہ بہت زیادہ بارش دے گا۔ بارش رکتی ہے گناہوں سے۔ جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، گناہ کی کثرت ہونے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روکتا ہے۔ اور پھر بارش برستی کب ہے؟ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو بارش کی کثرت ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ نے بارش کے لیے الگ سے دعا نہیں کی، بس اپنے کیے ہوئے گناہوں سے اللہ سے آپ نے معافی مانگی، مغفرت کی دعا کی۔ جہاں کثرت سے استغفار ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے معافی مانگیں گے، اس کی برکت سے اللہ کیا فائدہ دے گا؟ پہلے تو گناہ مغفرت ملے گی، اللہ معاف کرے گا، انعام کے طور پر بارش ہوگی، مدرارا فرمایا، بہت زیادہ بارش ہوگی، کثرت سے بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر وہ تمہارے مال کے اندر، تمہارے اولاد کے اندر تمہاری امداد کرے گا، یعنی تمہارا مال بھی بڑھے گا، برکت ہوگی اس کے اندر، مال کسی بھی طرح کا ہو، تجارت کے ذریعے سے آپ مال کما رہے ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے سے کما رہے ہیں، مزدوری کر کے آپ کما رہے ہیں، کہیں نوکری کر کے کما رہے ہیں، سورس کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ لگاتار کنٹینیوسلی آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ان چیزوں میں برکت دے گا اور زیادہ عطا فرمائے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو باغات دے گا، پانی کی نہریں دے گا، یہ سارے انعامات ہیں۔ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، معافی کی دعا سب سے زیادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جس طرح عبادت ہونی چاہیے اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے برابر اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ بظاہر آپ نے کچھ گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن معافی مانگنا ہے۔ دیکھیے، آپ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، آخر میں التحیات کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وہاں بھی یہی سکھایا گیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ بھائی اس وقت تو بندے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، وہ تو وضو کر کے آیا، نماز شروع کیا، وہ نماز ہی میں ہے، پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت گناہ میں نے کیا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھے، جس طرح مجھے نماز پڑھنی تھی میں نے نہیں پڑھی، جس طرح تلاوت کرنا تھا اس طرح سے تلاوت نہیں ہو پائی، میرا رکوع بھی پتہ نہیں کتنا صحیح ہوا ہے۔ ڈرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کے اعمال قبول کرے گا اور پھر اسے بہت کچھ دے گا۔ گناہوں سے بخشش کی دعا آپ کو دنیا میں ترقی دے گی آپ کو، اور دنیا کی ترقی کا راز جو ہے وہ پانی سے ہے۔ وقت پر اور حساب سے اگر بارش ہو تو ہر طرح سے آپ کو ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگا۔
اور وقت پر بارش نہ ہو سارے دھندے بند ہو جائیں گے، نقصان ہی نقصان ہوگا، کھیتی میں ہی نہیں ہر طرح کے بزنس میں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کی جو بقا ہے، جو تقدم ہے، جو اوپر جانے کا جو سلسلہ ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے، وہ سارا انحصار پانی پر ہے۔ اور یہ پانی اللہ روک لیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ خوب برساتا ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں۔ بندہ نماز جلدی پڑھ کو ہاتھا اٹھا کو مانگتے رہتا ہے، کیا کہ اصل تو نماز میں ہی مانگنا ہے۔ رکوع میں بھی اللہ کے نبی معافی مانگتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کثرت سے یہ جو دعا ہے آپ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ تو تیسرا جو پلیس ہے نماز میں دعا کرنے کی جو جگہ ہے، سب سے پہلے تو رکعت باندھنے کے بعد ہی ہے، ثنا خود دعا ہے، دعا کرنے کی جگہ ہے۔ دوسرے قرات کے بیچ میں سورہ پڑھتے پڑھتے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ تیسری جو جگہ ہے وہ رکوع میں ہے۔ رکوع میں 3 بار آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، اللہ کی تعریف کی، پھر آپ دعا کیجیے، اور دعا بھی اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ربنا اللہم اغفر۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ کی تعریف ہو گئی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد، وہ بزرگی اور تعریف کے لائق ہے۔ احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، کسی بھی بندے نے جو سب سے مناسب اور حق کی بات جو کی ہے، اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے وہ چیز اسے مل کر رہے گی۔ مکے والے نے پوری کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی کو کسی طرح روکا جائے، یا تو ان سے جان سے مار دیا جائے یا ان کے اس دعوت کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، پروٹیکٹ کیا۔ پھر اللہ مکے سے نکالا، مدینہ پہنچایا، وہاں پر اللہ نے وہاں کا سارا پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا۔ پھر کچھ سال ایسے ہی چلتے رہے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ مکہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، مکے کے آپ حکمراں بن گئے، سارے دشمن آپ کے رحم و کرم پر تھے، سب ڈر رہے تھے۔ جس دن اللہ کے نبی اور صحابہ جیت کر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ہر ایک کو فکر تھی، اب تک ہم تقریباً 20 سال تک ستاتے رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ اللہ جو دینا چاہے کسی کو بھی وہ اسے مل کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ولا معطی لما منعت، اللہ کسی کو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی چیز دے نہیں سکتی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اللہ بیماری سے ٹھیک کرنا چاہے، سارے ڈاکٹر مایوس ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ جیے گا۔
اور کسی کو اللہ صحت نہ دینا چاہے، بڑے بڑے ڈاکٹر چاہے پر امید کیوں نہ ہو کہ ہم سکسیس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اسے ٹھیک نہیں کرے گا، اسے شفا نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بلیف ہے۔ یہ ساری باتیں آپ رکوع سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ دعا ہے رکوع سے کھڑے ہو کر، قوما جسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ چوتھا پلیس ہے جہاں پر آپ دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں سیکھ لیں گے اور ان کے معانی اور مفاہیم، اس کا جو ارتھم ہے وہ بھی اگر آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگا کر آدمی ایک ایک دعا سیکھ سکتا ہے، اور جب وہ دعا سیکھ کر اسے سمجھتے ہوئے پڑھے گا، پھر اس کی نماز کا اصل مزہ ہے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ نماز میں دعا کہاں کہاں ہے۔ جہاں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی کیا نہیں، سب لوگ وہی کر رہے ہیں، اور جہاں کیا ہے اللہ کے نبی نے وہاں نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو پوری رات اللہ کے نبی کی ایک آیت پڑھتے ہوئے نکل جاتی تھی۔ ان دعاؤں کے اندر وہ کشش ہے، ان دعاؤں کے اندر وہ ڈیپتھ ہے کہ آدمی جب سمجھنے لگے تو اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی کا ہنر، کسی کی کوشش، کسی کی ڈگری اسے کچھ نہیں دیتی، جو کچھ ملتا ہے اسے اللہ اسے دے رہا ہے۔ مجھے جو کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے وہ صرف میرے اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے مجھے مل رہا ہے، نہ اس میں میری طاقت کا کچھ دخل ہے، نہ کوئی میرے عقل کا کچھ دخل ہے، کچھ نہیں۔ دنیا کا سارا وزڈم، دنیا کا سارا ڈیولپمنٹ، دنیا کا سارا سائنس، سب کچھ ملا کر کے چاول کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ساری ہوشیاری رہے گی، سوچتا ہی رہے گا آدمی، لیکن ایک دانہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ گیہوں کا ایک دانہ، کوئی ایک پھل، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ محسوس چیزیں ہیں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ، یہ ہم رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں، تو ہمیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دل سے جب یہ بات کرتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا نوازے گا آپ کہ یہ میرا بندہ ریالٹی جانتا ہے، حقیقت سمجھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو زیرو بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور پھر سجدے میں بھی دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رکوع میں خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو اور سجدے میں خوب مانگو اللہ سے، فاجتہدوا فی الدعاء۔ سجدے میں ہمیں کیا سیکھتے؟ سجدے میں جانا، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنا، اٹھنا، ہو گیا بس۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہے۔ اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، خوب اللہ سے مانگو، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو، اجتہاد کرو، جہد کرو، جس طرح آدمی فائٹنگ کرتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، لڑتا ہے، اس سے زیادہ اسے کوشش سجدے میں کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ کسی منسٹر کے روم میں پہنچ گیا، پرسنل
چیف منسٹر آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ پہنچ گئے، آپ ہیں اور وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کا جو بھی کام ہے میں کروں گا، اب آپ بولو۔ کتنی توجہ کے ساتھ، کس نے ارادے کے ساتھ بولے گا آدمی؟ اگر ہم میں سے کسی کو یہ موقع ملے تو ہم کس طرح بات کریں گے، کوشش کس طرح کریں گے کہ اسے بات سمجھ میں آ جائے اور میرا کام کر دے۔ یہی پوزیشن سجدے میں آپ کی اللہ کے ساتھ میں ہے۔ اللہ آپ پر فوکس کر رہا ہے، اللہ آپ پر توجہ فرما رہے ہیں، اور ہم جانتے ہی نہیں سجدہ ہے کیا، کبھی کوشش نہیں کی۔ وہ جو پوزیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنا جو مدعا ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، جتنے اچھے طریقے سے آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کا کام اللہ بنائے گا۔ یہ دنیا کا کوئی منسٹر نہیں ہے، یہ رب العالمین ہے، ہم سب کا مالک آپ سے کہہ رہا ہے مانگو، اما السجود فاجتہدوا، خوب مانگو۔ کتنا مانگتے تھے اللہ کے نبی؟ ایک دعا احادیث کے اندر آتی ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، دقہ و جلہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ سب معاف فرما، علانیتہ و سرہ، وہ گناہ جو میں نے لوگوں کے سامنے کیا ہے، جس کو لوگ بھی جانتے ہیں، اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہے، سارے گناہ اللہ معاف فرما۔ اولہ و آخرہ، پرانے جو گناہ ہے جو میں نے بہت پہلے کیا ہے، نہیں ایک ایک وہ گناہ جو میں نے سب سے پہلے کیا ہے اور میں بھول چکا ہوں، وآخرہ، اور ابھی ابھی فریش جو میں نے گناہ کیا ہے، لیٹسٹ، یعنی ساری ہسٹری گناہوں کی جو میری ہے، اللہ تو معاف فرما، مجھے پاک و صاف کر دے۔ جب آپ رکوع میں اپنا سر نیچے رکھ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، گنہگار سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے، اللہ دعا قبول کرے گا، آپ کی بخشش ہو گئی، دنیا کے بھی سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ رکوع ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، کبھی کبھی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ یہ دو، ایک سجدے کے بعد گھٹ کو بیٹھنا، ہمارے یہاں تقریباً ساری مسجدوں کے اندر ایک سجدہ کر کو اٹھتے فوراً دوسرے سجدے میں جاتے، بیچ میں کی جو دعا ہے وہ اکثر نہیں سکھائی جاتی۔ ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اس دعا پر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے، لائٹلی لیا ہے، اس لیے سارے پیروکار سب وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی نماز کیسی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہمیں نماز میں فالو ہونا ہے اللہ کے نبی کا، کسی اور کا نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا امام بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کچھ کر رہا ہے، خاص کر نماز کے اندر،
تو ہمیں اس کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا. جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے. آپ کو بہت ساری حدیثوں میں، حدیث کی تقریباً کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی. اور یہ بھی دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، الگ الگ الفاظ کے ساتھ. اور یہ آج پیدا ہوئی نہیں حدیث. صحاح ستہ حدیث کی جو کتابہ ہے مشہور، تقریباً 1200 سال پہلے ہی یہ سب کچھ جمع کیے جا چکے ہیں، جن میں اللہ کے نبی کی نماز کا پورا طریقہ موجود ہے کہ رکوع میں آپ کیا پڑھتے تھے. ہم نے اس میں سے ایک سیکھ لیا، سبحان ربی العظیم، بس ہو گیا. سجدے میں اللہ کے کیا نبی پڑھتے تھے، ایک سیکھ لیا، کیا، سبحان ربی الاعلی، بس ہو گیا. 20 سال پہلے جب میں نے نماز شروع کی تھی تو یہی ایک دعا تھی. 20 سال گزر گئے، آج بھی وہی ہے. ایک بچہ ہے جو نرسری میں گیا، ABCD سیکھا. 20 سال کے بعد اب اسے PG یا PhD کر کے فارغ ہونا چاہیے تھا. آج بھی ابھی بھی وہ AB سیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ تھا، کچھ سمجھ نہیں تھا، اس کے لیے اتنا کورس کافی تھا کہ ABCD سیکھ لے. لیکن وہ جب 10th میں آئے تو اس کے ذہن کا گروتھ ہوا ہے. اسے تھوڑا ڈیپتھ سکھانا ہے، رکوع کیا ہے، یہ سب کیوں پڑھنا ہے، اس دعا کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہونا چاہیے. زمانہ گزرتا ہے، بس وہی سکھاتے ہیں، بس وہی. چند چیزوں کو لے کر اتنا فوکس کیا جاتا ہے کہ سارا دین لوگ بھول جاتے ہیں. پہلے دن اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ رہو گے تو تم کامیاب رہو گے. یہ ساری چیزیں آپ کو حدیثوں میں ملیں گی. آپ گوگل کرو، آج تو دنیا میں ہر چیز ہے. نماز میں 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، سارا آ جائے گا آپ کے. آج بھی چینج نہیں ہوتے. آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں گے، بس امام بھی اسی طرح سے ہے اور نمازی بھی اسی طرح. چند سیکنڈ ان کے پاس نہیں ہے. جنازے کی پانی ڈالنے، اسے تیار کرنے میں 2-3 گھنٹے لگاتے، لیکن جنازے کی نماز جو ہے وہ 2-3 منٹ میں پوری. وہ جو گھسی پیٹی جو چند دعائیں ہیں، بس اسی کو یاد کیے ہیں، اس کے بعد کی کوئی دعا نہیں. جنازے میں دعا کیا ہے، بس اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بس ہو گئی دعا. یہ بھی ہے، یہ تو کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے. لیکن یہاں سے اسپیشل جو مردہ ہے اس کے نام سے دعا ہوتی ہے. آپ نے پوری نماز پڑھ لی، اسے تو یاد ہی نہیں کیا، اس کا نام ہی نہیں لیا. جس کے لیے دعا کرنا ہے اس کو تو آپ نے دعا کیا ہی نہیں. نیت تو کراتے ہیں فلاں آدمی یہ کیا کیا، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اتنا معلوم ہو کہ جنازہ کس کا ہے، بھائی کو کا ہے، مرد بیٹے کا ہے، بچے کا، بس. اسی لیے آپ کبھی سعودی عرب سے، مکہ حرم سے کوئی نماز وغیرہ آپ دیکھیں گے، نماز کے بعد فوراً جنازہ ہوتا ہے. جنازہ اگر ہے وہاں صرف اعلان کرتے ہیں سب کچھ سمجھ میں آنے کے لیے، الصلاۃ علی المیت، بس. نماز ہے مرد بیٹے کے لیے جو مرا ہے، مرنے والا مرد ہے، میت کہتے ہیں.
اور اگر لیڈیز ہے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیتہ، بائی کو ہے مرنے والی، بس سمجھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی نیت کر لیتے ہیں۔ اور پھر دعا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں 4 جو تکبیر ہے، ہر تکبیر میں عام دعاؤں کے بعد اس میت کے نام سے بھی دعا ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ کہاں عام کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر میں پڑھ لیا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا اللہ کی تعریف۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا جس میں اللہ کے نبی کے لیے درود ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھی جو سارے ایمان والوں کے لیے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم مسلمان جو دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، بڑوں کی چھوٹوں کی، سب، یہ جنرل دعا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر سلام پھیرتے ہیں، اس میت کے لیے تو دعا ہی نہیں کی آپ نے۔ فتوفہ علی الایمان کے بعد بھی دعا ہے، اللہم اغفر لہذا المیت، اے اللہ یہ جو میت ہے، یہ جو مرا، اس کا نام لے کر آپ دعا کیجئے، اس کی مغفرت فرما، وعافہ، اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، واعف عنہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ جمع ہوئے ہیں کس کے لیے؟ اس کا نام ہی نہیں آیا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو نماز جنازہ ہے کیا۔ پانی ڈالنے میں جتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، گھنٹہ پکڑتا ہے نہلانے میں، نماز میں ایسے ایسے اماموں کو لاتے ہیں جن کو امامت کا پتہ بھی نہیں ہے، پیچھے آدمی وہ درود ختم بھی نہیں ہوا وہ تکبیر کہہ دیتا ہے، اتنی جلدی ہے۔ 4 تکبیر پیچھے سے آپ پورا پڑھے بغیر پہلے ہی ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی جلدی ہے تو تجھے یہاں آ کر نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھا لیں گے۔ کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ دعا کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا دعا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح سجدہ، دنیا میں دعا مانگنے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرنے کا سب سے بڑی جگہ ہے، وہ سب سے بڑی پوزیشن ہے، وہ جہاں آپ اللہ کے ساتھ ہیں اکیلے میں، جو آپ دل سے مانگیں گے اللہ پورا کرے گا، جو آپ کی ضرورت ہے اللہ پورا کرے گا۔ سجدے میں 2 سجدوں کے بیچ میں، پھر آخر جو پلیس ہے نماز میں دعا کرنے کا وہ ہے جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پوری ہو گئی، درود پورا ہو گیا، اور پھر کچھ مسنون جو دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ اللہ کے نبی نے مجھے اتحیات سکھایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا ثم لیتخیر بعد من المسألة ما شاء، پھر جو تمہاری ضرورت ہے، جو سوال تم کو مانگنا ہے اپنی پسند سے اللہ سے مانگو، چوائس دے دیا، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، مسئلہ مانگنے کو کہتے ہیں۔ کوئی سائل آتا ہے، سائل مانگنے والا، سوال کرنے والا، اتحیات پڑھ لیا تم نے، درود پڑھ لیا، اب تمہاری جگہ ہے دنیا کی، آخرت کی، ضرورت کی، کوئی بھی چیز جو تمہیں ضرورت ہے اللہ سے مانگو، یہ مانگنے کی جگہ۔ اسی حدیث میں دوسرے الفاظ یہ ہیں ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ، جو تمہیں اچھی لگے دعا، تمہارے من پسند کی جو دعا ہے وہ مانگو اللہ سے۔ اب آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کے سامنے کھڑے ہوئے قرات کیا، قرآن پڑھا، اسے راضی کیا، اس کے سامنے جھکے، سجدہ کیا، سب کچھ ہونے کے بعد اخیر میں آئے ہیں آپ، سلام پھیرنے سے پہلے جتنی ساری دعائیں ہیں سب مانگ لو اللہ سے۔ بیچ میں کچھ نئے شوشے لاتے ہیں، ہمارے عربی آتے ہیں، عربی اللہ کے نبی بولے عربی میں مانگو بابا، تو جس زبان کا ہے، تو جہاں کا ہے، تجھے جو دعا اچھی لگتی ہے، تیرا جو مسئلہ ہے، جو سوال ہے، مانگ اللہ سے، کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو ہندی میں مانگنا ہے ہندی میں مانگو، تیلگو میں مانگنا ہے تیلگو میں مانگو۔ جو یہ کہے کہ یہاں نہیں، وہ اللہ کے نبی کے خلاف بول رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کچھ جانا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے، آپ اس طرح کوشش کریں اپنی نماز میں اللہ سے مانگے، جب آپ کے کام پورے ہونے لگیں گے آپ کا توکل اور بڑھے گا، اللہ پر بھروسہ اور بڑھے گا، اپنی نماز کی قیمت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ویسے یہ نہیں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایک ایمان والے کے لیے نماز معراج ہے۔ معراج کا تو کیا ہو، ہمارے نبی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ کیا، جبرائیل آئے اور ہمارے نبی کو ساتھ میں لے کر پہلے دوسرے تیسرے سارے آسمانوں کو طے کراتے ہوئے سدرہ منتہا تک لے گئے اور وہاں اللہ سے بات ہوئی۔ یہ جو ہوا ہے ہمارے نبی کے ساتھ اسے معراج کہتے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو دنیا میں ایک ہی بار ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے نبی کے ساتھ ہوا۔ یہ معجزہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کسی کو پہلے آسمان تک نہیں بھیج سکتے ہیں۔ آسمان کراس کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک رات کے تھوڑے سے وقت میں سب کچھ کرا دیا۔ پہلے آسمان پر کس سے ملے، دوسرے پر کس سے ملے، تیسرے پر کس سے ملے، سارا آپ وہ واقعہ سنیں گے، اللہ کے نبی نے سب بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ جو اسپیشل نعمت سے اللہ نے نوازا، ان کو جو مقام دیا ہے اس کا نام معراج ہے۔ وہ تو ہمارے نبی کے لیے خاص تھا، لیکن اے ایمان والے، اے مسلمان، تجھے بھی وہ مقام ملتا ہے۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی کیا کیے، اللہ سے بات چیت ہوئی نا، ہم کلام ہوئے۔ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بھی وہاں پہنچ گیا، تو جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ جس نے اللہ کی تعریف کی، یعنی کہ آپ رکوع میں جو آپ نے پڑھا ہے یا رکوع سے پہلے جو قرات وغیرہ کیا ہے، سبحان ربی العظیم آپ نے جو پڑھا رکوع میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وہ سن لیا ہے آپ کی تعریف۔ جس طرح ہمارے نبی جب قریب پہنچے تو اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے آپ کی بات سن لی اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ اسی طرح ہماری بات بھی نماز میں اللہ سنتا ہے۔ حدیثیں بہت ساری موجود ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یعنی نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے کسی بھی ایمان والے کے لیے، اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، فرض نماز سے پہلے صبح میں جو ہم 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مما طلعت علیہ الشمس، سورج جن چیزوں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اجالا کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، ان سب سے بڑھ کر یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہم 500 کی مزدوری کے لیے، 200 کی مزدوری کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کتنے غفلت میں ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہوتی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، سب بند۔ جب تک یہ احساس اس کے اندر نہیں آئے گا، اس کے ایمان کا اسے مزہ نہیں ملے گا۔
ہمیں اپنے ایمان کا مزہ دیکھنا ہے، ایمان کی طاقت دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، تو تھوڑی محنت کرنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، نمازوں کی جو دعائیں ہیں سب سیکھ کر سمجھ کر دل سے اس کو پڑھتے ہوئے نماز ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے نماز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔